فصل فی الفاء الفاء للتعقیب مع الوصل ولہذا تستعمل فی العجزیۃ لما انہا تتعقب الشرط۔ اب یہاں سے فا کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ یہ فصل ہے فی الفاء، فا کے بیان میں۔ یہ بتایا کہ فا جو ہے تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، یعنی معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک ہے، معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک ہے، ترتیب اور وصل کے ساتھ، ترتیب اور وصل کے ساتھ، یعنی بغیر تاخیر اور بغیر مہلت کے، بغیر تاخیر و مہلت کے۔ تو تعقیب کا مطلب یہ کہ معطوف علیہ کے بعد واقع ہوگا، اور وصل کا مطلب یہ ہے کہ معطوف علیہ کے فوراً بعد واقع ہوگا۔ کس کے بعد؟ معطوف علیہ کے فوراً بعد واقع ہوگا۔ جیسے جانی زید فامر، جانی زید فامر، یہاں فا کے ساتھ عطف کیا گیا ہے، یعنی پہلے مجیت زید کے لیے ثابت ہوگی اور پھر امر کے لیے ہوگی، پہلے زید آیا اور اس کے بعد امر آیا ہے، تو یہ ترتیب ہے۔ اور زید کے آنے کے فوراً بعد امر آیا ہے، زید کے آنے کے بعد فوراً امر آیا ہے، یعنی وہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ جتنی عرف عام میں اس کو تاخیر سمجھا جاتا ہے، عرف عام میں اس کو تاخیر سمجھا جاتا ہے، اتنی تاخیر نہ کرے، یعنی چند منٹ کے اندر پہلے زید آیا پھر امر بھی آ گیا، جیسے جس کو عرف عام کے اندر تاخیر شمار بھی نہیں کیا جاتا۔ تو زید کے آنے کے بعد فوراً امر آیا ہے، یہ فا نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ یہ فا نے بتایا، اس لیے کہ فا جو ہے تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، اس لیے یہ جزاؤں پر داخل ہوتی ہے، اس لیے یہ جزاؤں پر داخل ہوتی ہے۔ دیکھیے الفاء للتعقیب مع الوصل، فا جو ہے تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، ولہذا تستعمل فی العجزیۃ، اس وجہ سے یہ استعمال کی جاتی ہے فی العجزیۃ جزاؤں میں، لما انہا تتعقب الشرط، اس لیے کہ جزائیں جو ہیں شرط کے بعد آتی ہیں، لما اس وجہ سے کہ انہا تتعقب الشرط، کہ جزائیں جو ہیں وہ شرط کے بعد آتی ہیں۔ تو فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، اس لیے یہ جزاؤں پر داخل ہوتی ہے، کیونکہ جزا بھی شرط کے فوراً بعد واقع ہوتی ہے۔ قال اصحابنا رحمہ اللہ، ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا، اذا قال، جب کسی شخص نے دوسرے سے کہا، بیت من کا ھذا العبد بألف، کہ میں نے یہ غلام تجھ پر بیچا 1000 میں، فقال الآخر، تو دوسرے نے کہا، فهو حر، پس وہ آزاد ہے، یکون ذلک قبولا للبیع اقتضاء، تو یہ بے کو قبول کرنا ہوگا اقتضاء بطور اقتضاء کے، تو اس کا یہ قول کیا ہوگا؟ قبول کرنا ہوگا۔ فا جو ہے تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، یعنی فا کا ما بعد ما قبل پر مرتب ہوتا ہے، فا کا ما بعد ما قبل پر مرتب ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس نے کہا کہ میں نے یہ غلام آپ کو بیچا کتنے میں؟ 1000 کے بدلے میں، تو اس نے کہا فہو حر، کیا لایا؟ فا لایا، کیا لے آیا؟ وہ فا لے آیا، تو یہ غلام کی آزادی مرتب ہو رہی ہے ما قبل پر، غلام کی آزادی مرتب ہو رہی ہے کس پر؟ ما قبل پر، اور ما قبل میں کیا ہے؟ بے ہے، ما قبل میں کیا ہے؟ بے ہے، تو معلوم ہوا اس نے بے کو قبول کیا ہے اور پھر اس نے غلام کو آزاد کیا ہے، تو یہاں پر قبول کو اقتضاء ثابت کیا جائے گا، قبول کو، گویا کہ اس نے یوں کہا ہے قبلتہ، میں نے اسے قبول کیا، میں نے بے کو قبول کیا، فہو حر، اور پھر وہ آزاد ہے، تو میں نے بے کو قبول کیا، فہو حر، پس وہ آزاد ہے، کیونکہ فا کا ما بعد مرتب ہوتا ہے کس پر؟ ما قبل پر، فا کا ما بعد مرتب ہوتا ہے ما قبل پر، لہذا اس نے پہلے بے کو قبول کیا ہے اور پھر اس کے بعد آزاد کیا ہے، لہذا مشتری پر ثمن لازم ہو جائے گا اور غلام مشتری کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔
اذا قالت جب بائی نے کہا بے تو من کا ھذا العبد بألف کہ میں نے یہ غلام تجھ پر 1000 کے بدلے بیچا، فقال الآخر تو دوسرے نے کہا یعنی مشتری نے کہا فهو حر پس وہ آزاد ہے، یکون ذلک قبولا للبیع اقتضاء تو یہ مشتری کا یہ کہنا فهو حر یہ بیع کو قبول کرنا ہوگا اقتضاء بطور اقتضاء کے، وَيَثْبُتُ الْعِتْقُ مِنْهُ اور عتق یعنی آزادی اس کی طرف سے ثابت ہو جائے گی عقیب البیع بیع کے بعد، بخلاف ما لو قال برخلاف اس کے کہ اگر وہ یہ کہتا وَهُوَ حُرٌ واو کے ساتھ او ہوا حُرٌ یا واو کے بغیر کہتا تو یہ بیع کو رد کرنا ہوتا، یہ بیع کو رد کرنا ہوتا، کیونکہ واو جو ہے تعقیب مع الوصل کے لیے نہیں آتا، واو تعقیب مع الوصل کے لیے نہیں آتا، تو یہ ایجاب بیع کو کیا کرنا ہوگا، رد کرنا ہوگا، بیع کو کیا کرنا ہوگا، رد کرنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو کون سا غلام بیچ رہا ہے، وہ تو آزاد ہے، وہ تو آزاد ہے، بخلاف ما لو قال برخلاف اس کی کہ اگر اس نے یہ کہا وَهُوَ حُرٌ او ہوا حُرٌ واو کے ساتھ کہا یا بغیر واو کے کہا فَإِنَّهُ يَكُونُ رَدًّا لِلْبَيْعِ تو اس کا یہ کہنا وَهُوَ حُرٌ یا ہوا حُرٌ اس کا یہ قول ردًا یہ رد کرنا ہوگا للبیع بیع کے لیے، یہ بیع کے ایجاب بیع کو رد کرنا ہوگا۔ وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ انظُرْ إِلَى هَذَا الثَّوْبِ أَيَكْفِينِي قَمِيصًا فَنَظَرَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ فَقَطَعَهُ فَإِذَا هُوَ لَا يَكْفِيهِ كَانَ الْخَيَّاطُ ضَامِنًا۔ اب یہاں سے دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے درزی سے کہا کہ اس کپڑے کی طرف دیکھو کیا یہ میری قمیص کے لیے کافی ہے، یکفینی کیا یہ کافی ہے مجھے، قمیصاً بطور قمیص باعتبار قمیص کے، تو درزی نے اس کپڑے کی طرف دیکھا اور کہا جی ہاں، تو صاحب کپڑے والے نے کہا فَقْطَعْهُ بس تو اس کو کاٹ دے۔ تو اب اس نے کہا کہ فَقْطَعْهُ فا کے ساتھ کہا، اور فا کس کے لیے آتی ہے، تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، فا کس کے لیے آتی ہے، تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، تو فا کا ما بعد ما قبل پر مرتب ہوتا ہے، تو ما قبل میں کیا ذکر ہوا تھا، کپڑے کا قمیص کے لیے کافی ہونا، کپڑے کا قمیص کے لیے کافی ہونا، تو گویا اس نے یوں کہا ہے کہ اگر یہ کپڑا قمیص کے لیے کافی ہے تو اس کو کاٹ دے، تو اس نے یہ کہا کہ اگر ان کفانی فقطعہ والا فلا اگر یہ میرے لیے کافی ہے تو کاٹ دے وگرنہ نہیں، تو گویا اس نے یوں کہا اگر یہ کپڑا قمیص کے لیے کافی ہے تو اس کو کاٹ دے، تو اس نے اس کو کاٹ دیا، تو اب اس نے اجازت دی تھی، اجازت کیوں دی تھی، کافی ہونے کی صورت میں، اجازت کیوں دی تھی، کافی ہونے کی صورت میں، تو جب اس نے کپڑا کاٹا تو اب قمیص کے لیے کافی نہیں ہے، تو اب اس درزی پر زمان آئے گا، درزی پر زمان آئے گا، کیونکہ یہ فعل آیا ہے اور فا جو ہے تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، ما بعد جو ہے وہ ما قبل پر مرتب ہوتا ہے، تو گویا اس نے یوں کہا کہ اگر کافی ہے تو کاٹ دے، اگر کافی نہیں تو نہ کاٹ، تو جب کافی نہیں ہوا درزی نے کہا جی ہاں کافی ہے، کافی نہیں ہوا تو درزی ضامن ہوگا۔ وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ جب کسی شخص نے درزی سے کہا انظر إِلَى هَذَا الثَّوْبِ تو دیکھ اس کپڑے کی طرف أَيَكْفِينِي کیا یہ مجھے کافی ہے، کیا یہ کپڑا مجھے کافی ہے، قمیصاً باعتبار قمیص کے، فَنَظَرَ تو درزی نے دیکھا کپڑے کی طرف فقال نعم اور اس نے کہا جی ہاں یہ قمیص کے لیے کافی ہے، فقال صاحب الثوب تو کپڑے والے نے اس سے کہا فَقْطَعْهُ بس اس کو کاٹ دے، فَقَطَعَهُ اور اس درزی نے اس کپڑے کو کاٹ دیا، فَإِذَا هُوَ لَا يَكْفِيهِ تو اچانک وہ اس قمیص کے لیے کافی نہ ہوا، تو اچانک وہ کپڑا اس قمیص کے لیے کافی نہ ہوا۔ کان الخیاط ضامنا تو درزی ضامن ہوگا،
لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمْرَهُ بِالْقَطْعِ عَقِبَ الْكِفَایَةِ، اس لیے کہ کپڑے والے کا حکم دینا، کاٹنے کا حکم دینا عقیب الکفایت، یہ کافی ہونے کے بعد ہوا ہے، کافی ہونے کے بعد ہوا ہے۔ تو مالک نے اسے کاٹنے کا حکم دیا تھا کافی ہونے کے بعد۔ بخلاف ما لو قال، برخلاف اگر وہ یہ کہتا، برخلاف اس کے ما لو قال اگر وہ یہ کہتا اقطعہ، فا کے بغیر کہتا، او وقطعہ یا واو کے ساتھ کہتا فقطعہ، تو درزی نے اسے کاٹ لیا، فإنہ لا، تو اور کپڑا کافی نہیں ہوا، تو لا یکون الخیاط ضامنا، تو درزی ضامن نہیں ہوگا، درزی ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اب جو کاٹنے کا حکم ہے یہ ما بعد ما قبل پر مرتب نہیں ہو رہا، ما بعد ما قبل پر مرتب نہیں ہو رہا، بلکہ یہ مطلق کاٹنے کا حکم ہے، بلکہ صرف مطلق کاٹنے کا حکم ہے، یہ کفایت پر مرتب نہیں ہے، بلکہ کافی اور عدم کافی دونوں کو شامل ہے، لہذا کاٹنے پر کپڑا ناکافی ہوا تو عموم اجازت کی وجہ سے، اجازت کے عام ہونے کی وجہ سے درزی ضامن نہیں ہوگا۔ بخلاف ما لو قال، برخلاف اس کے کہ اگر مالک، کپڑے کے مالک نے کہا اقطعہ، تو اس کو کاٹ دے، او وقطعہ، واو کے ساتھ کہا اور اس کو کاٹ دے، فقطعہ، تو درزی نے اس کو کاٹ لیا، فإنہ لا یکون الخیاط ضامنا، تو کپڑا کافی نہ ہونے کی صورت میں درزی ضامن نہیں ہوگا۔ ولو قال بیت منک ھذا الثوب بعشرۃ فقطعہ، اور اگر کسی کپڑے والے نے کسی دوسرے شخص سے یہ کہا کہ میں نے یہ کپڑا تجھ پر بیچ دیا 10 کے بدلے میں، فقطعہ، تو اس کو تو کاٹ لے، فقطعہ، اس نے اس کو کاٹ لیا، ولم یقل شیئا، اور اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کچھ بولا ہی نہیں، بس کاٹنا شروع کر دیا۔ تو اب یہاں پر فا لایا ہے، کیا لایا ہے؟ فا لایا، اور فا کس کے لیے آتی ہے؟ تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے، یعنی اس کا ما بعد، فا کا ما بعد ما قبل پر مرتب ہوتا ہے۔ گویا کہ بائیں نے اس کو کیا دیا ہے؟ کاٹنے کا حکم دیا ہے قبول بیع پر، کس پر؟ قبول بیع پر۔ گویا اس نے یوں کہا ان قبلتہ، اگر تو اس کو قبول کرتا ہے، اگر تو نے اس بیع کو قبول کیا، فقطعہ، تو اس کو کاٹ لے، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں، یعنی اگر تو اس درہم 10 درہم میں قبول کرتا ہے، اس کو 10 درہم میں قبول کرتا ہے تو کاٹ لے، وگرنہ نہیں۔ اب اس نے خاموشی سے کاٹ لیا، تو یہ کاٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بیع کو اس نے کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا ہے، اور بیع جو ہے اقتضاءً تام ہو جائے گی، اور اس پر 10 درہم لازم ہو جائیں گے، اس پر 10 درہم لازم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے اقطعہ یا وقطعہ کہے، پھر درزی خاموشی سے کاٹ لے، تو بیع تام نہیں ہوگی، یہ تو مطلق کاٹنے کا حکم ہے، اور ما بعد ما قبل پر مرتب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نفع نہیں لایا، ٹھیک ہے، یا واو کے بغیر کا یا واو کے ساتھ کا ہے، تو واو تو تعقیب مال وصل کے لیے نہیں آتا، لہذا ما بعد ما قبل پر مرتب بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت کے اندر وہ مطلق کاٹنے کا حکم ہوگا، لہذا اس صورت میں اقتضاءً قبول بیع کو مقدر بھی نہیں مانا جائے گا، قبول بیع کو مقدر بھی نہیں مانا جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ بِئْتُ مِنْكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ، اگر کپڑے والے نے کہا دوسرے شخص سے بِئْتُ مِنْكَ هَذَا الثَّوْبَ، میں نے یہ کپڑا بیچ دیا تجھ پر، بعشرۃ، 10 درہم، 10 کے بدلے، فقطعہ، پس اس کو کاٹ لے، فقطعہ، اور اس نے اس کو کاٹ لیا، ولم یقل شیئا، اس حال میں کہ کچھ نہیں کہا، اس حال میں کہ اس نے کچھ نہیں کہا، کان البیع تاما، تو بیع کیا ہوگی؟ تام ہوگی۔ ولو قال، اگر اس نے یہ کہا ان دخلتی هذه الدار فهذه الدار فانت طالق، اگر تو داخل ہوئی اس گھر میں پھر اس گھر میں، فانت طالق، تو تجھے طلاق ہے، تو طلاق والی ہے۔
بس تو طلاق والی ہے۔ اب یہاں پر اس نے یہ کہا ان دخلتی حاضہ الدار فحاظہ الدار، فا لایا، کیا لایا ہے؟ اور فا جو ہے تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے، اس لیے کہ اگر خاوند نے کہا ان دخلتی حاضہ الدار فحاظہ الدار، تو وقوع طلاق کے لیے یہ شرط ہوگا کہ وہ عورت پہلے گھر میں داخل ہو، پہلے گھر میں داخل ہو اور پھر بلا تاخیر اور بغیر مہلت کے دوسرے گھر میں داخل ہو، یعنی جس طرف خاوند نے پہلے اشارہ کیا اس میں پہلے داخل ہو، اور جس کی طرف دوسرے نمبر پر اشارہ کیا اسے اس گھر میں دوسرے نمبر پر داخل ہو، اور بغیر مہلت کے داخل ہو تو پھر طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، کیونکہ فا جو ہے تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے۔ اور اگر بیوی جو ہے پہلے جو ہے دوسرے گھر میں داخل ہوئی پھر پہلے گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ترتیب اور تعقیب نہیں پائی گئی۔ اور اسی طرح اگر عورت پہلے گھر میں پہلے داخل ہوئی اور پھر دوسرے گھر میں داخل ہوئی لیکن تاخیر سے داخل ہوتی ہے، جی پہلے گھر میں داخل ہوئی پھر جو ہے چند گھنٹے یا اتنی تاخیر کرتی ہے جسے عرف عام میں تاخیر سمجھا جاتا ہے، اتنی تاخیر کر کے دوسرے گھر میں پھر داخل ہوتی ہے تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فا لایا ہے، اور فا کس کے لیے آتی ہے؟ تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے، اور فا کا ما بعد ما قبل پر مرتب ہوتا ہے۔ ولو قال، اگر کسی شخص نے یہ کہا ان دخلتی اپنی بیوی سے ان دخلتی حاضہ الدار فحاظہ الدار، اگر تو داخل ہوئی اس گھر میں پھر اس گھر میں، فانت طالق، پس تو طلاق والی ہے، فالشرط دخول الثانیۃ عقیب دخول الاولی، فالشرط تو طلاق والی ہونے کی شرط، تو طلاق ہونے کی شرط جو ہے دخول الثانیۃ دوسرے گھر میں داخلے پر ہوگی، عقیب دخول الاولی پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد، تو طلاق والی ہونے کی شرط پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد دوسرے گھر میں داخل ہونا ہوگا متصلا بہ، پہلے کے ساتھ متصل، اس کے ساتھ کیا ہو؟ متصل ہو، درمیان میں وقفہ نہ ہو۔ حتی لو دخلت الثانیۃ اولا، یہاں تک کہ اگر وہ داخل ہوئی دوسرے گھر میں پہلے، او آخراً، یا جو ہے دوسرے گھر میں داخل ہوئی، جی لیکنہ بعد مدت، پہلے گھر میں داخل ہوئی، اگر وہ داخل ہوئی پہلے دوسرے گھر میں، یا جو ہے دوسرے گھر میں بعد میں داخل ہوئی، لیکنہ بعد مدت، لیکن تھوڑی مدت کے بعد داخل ہوئی، لا یقع طلاق، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر جو ہے فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، تعقیب تو پائی گئی لیکن وصل نہیں پایا گیا، تو لہذا اسے طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر پہلے دوسرے گھر میں داخل ہوتی ہے تو کیا نہیں پائی گئی؟ تعقیب نہیں پائی گئی، کہ اس نے کہا تھا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی پھر اس میں، تو فا تعقیب کے لیے آتا ہے ماض وصل کے۔ اچھا جی، تو اب اگر وہ دوسرے گھر میں پہلے داخل ہوتی ہے اور پہلے گھر میں بعد میں داخل ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر تعقیب نہیں پائی گئی، ٹھیک ہے، تو بھی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کہا تھا اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی پھر اس گھر میں داخل ہوئی تو طلاق والی ہے۔ یا وہ دوسرے گھر میں بعد میں داخل ہوتی ہے لیکن مدت کے بعد، تو بھی طلاق نہیں ہوگی کیونکہ وصل نہیں پایا گیا۔